کسی گل دی سمجھ نہ آوے یا انہوں عقیدہ اہل سنت تے کوئی وہم ہوئے تو اپنے اوہام فاسدہ نو دور کرن واسطے او تشفی واسطے میرے کو گل پوچھ سکتا ہے، میں انشاءاللہ اس کو سمجھان دا ذمہ دار ہوں۔ سمجھ آئیے گا نہیں؟ میرے دوستو اور سنگیو، ایک گل تو سمجھا دیا جٹاں نو، ذمہ داراں نو، پڑھیاں نو تے انپڑھاں نو، دوواں گھراں نو گل سمجھ آوے گی۔ بلکہ میں نہ جڑا بندہ آندا ہے نا مینوں کسے بندے مولوی دی گل دی سمجھ نہیں آندی، اون ایک واری وچ با چھڈو سمجھ اون میں دیاں گا۔ اون دے کان وچ آواز جاندی ہوئے، ڈورا نہ ہوئے، جدے کان چو آواز جاندی ہوئی نا انشاءاللہ او دے دل تے دماغ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ قیامت والے دن جدو پکڑ ہونی ہے نا، پکڑ ہونی ہے بندے دی تے منن دی وجہ تو نہیں ہونی، بس تو منیا کیوں؟ پکڑ ہونی ہے نہ منن دی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہو؟ ماشاءاللہ۔ میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں نا گل تو ایڈی سوکھی کر کے سمجھاواں، بس جڑا آندا ہے مینوں نہیں آندی اونوں بھی آ جائے۔ قیامت والے دن بندیاں پھڑینا ہے، پر نہ منن تو پھڑینا نے، منن تو کسے نہیں پھڑینا۔ ایک کلیہ جدو اللہ فرمایا آدم نو سجدہ کرو، جنہ منیا ہے او پھڑیتے نے یا جس نہیں منیا او پھڑیتا ہے؟ جی جس نہیں منیا او پھڑی گیا۔ اللہ کہ آدم نو سجدہ کرو، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ فرمایا سجدہ کرو، سارے سجدے چ پے گئے، سب تو پہلے جبریل سجدے چ پیا۔ سارے فرشتیاں نو آکھیا، اللہ آکھیا سارے نو ہوندا ہے پر جڑے لیک پتر ہوندے نے او پہلا من لیندے۔ اللہ آکھیا سجدہ کرو، لائق شگرد پہلا من لیندے۔ استاد آندا ہے سبق پڑھو، اس جڑے لیک ہوندے نے او پہلا یاد کر لیندے نے، لیک پیچھے کر لیندے تے جڑے اصل لوگ کسے کھاتے دے نہیں ہوندے نے او آندے نے بس ہن ڈنڈے نال ہی کرانا ہے، اون جھن وی نہیں آوندا۔ سمجھ آندی پئی ہے نا؟ ہاں جی۔ اللہ کہے سجدہ کرو، جبریل سب تو پہلے سجدہ کیتا ہے، پیچھے دوجے بھی کردے گئے، ایک کھلوتا رہا۔ ہن توجہ ہے تواڈی؟ اللہ کہ تو کیوں نہیں کیتا؟ تینوں کی ہوا ہے؟ اللہ فرمایا یا ابلیس ہو ما منعک، قرآن ہے، ابلیس تینوں کس چیز نے منع کیتا ہے کہ تو سجدہ نہیں کیتا؟ اس کیا انا خیر منہ، جن سجدہ پہ کرے نا یہ دن تو میں آپ چنگا۔ تکبر کی تھی، اس غرور کی تھی، اس کہ یا اللہ میں تینوں سجدہ کراں گا، تینوں مننا گا، ان میں تو نہیں ہوگا۔ اگر غصہ نہ کرو نا تو میں انج آکھاں، اس آکھیا میں تو ہی بڑا ہے۔ جے اور سادہ پوچھنا ہوئے تو انج آکھ لو، اس آکھیا میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ ہن سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ چلو چلو، ایک بندے میں آ جائے نا تو کام دا بندہ ہوئے تو وہ بندے نے سمجھو سمجھ محنت پوری ہوئی، سکے میرے لیے تو ہی کافی ہے، بس میں کسی اور کو نہیں مانتا، صرف تمہیں مانتا ہوں، کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی نبی نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو ہی تو، بس تو ہی تو۔ سمجھ آ گئی؟ میں کسی پیر فقیر کو نہیں جانتا ہے کون ہے، آدم کون ہے، مٹی دا بنیا، میں خاک، یہ خاک کچھ بنیا، میں آگ کچھ بنیا۔
خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، میں اگ چ بنیا، اے مٹی چ بنیا، میں چنگا، میں کیوں سجدہ کرا، میں صرف تینوں مننے۔ اللہ کہ ٹھیک، جبرائیل توجہ رکھنا، ایک آخیا میں صرف تینوں مننا ہے، میں کسی اور نہیں منتا، نہ نبی نو مننا، نہ پیر نو مننا، نہ غوث نو مننا، نہ فقیر نو مننا، نہ داتا نو مننا۔ دوجی آخیا یا اللہ، جبرائیل تو کیوں سجدہ کیتا ہے، سنیا جی، تو جبریل آخیا یا اللہ میں تینوں منیا پر انج منیا ہے، میں تینوں بھی منیا ہے، تو جنہاں نو منوائے میں انہاں نو بھی منیا ہے۔ نہیں جویں دا تانوں میں مسئلہ سمجھایا تساں اونج دی سبحان اللہ اونج نہیں آکھی، چلو چنگا ہے آکھو نہ آکھو، میں تے تانوں تقریر سنانی ہے نا، امان اللہ اور انسان سدیا تقریر واسطے، میں تانوں گل سمجھانی ہے، تہاڈی سبحان اللہ نال غرض نہیں بس تسی کس لیول تے آندے ہو، تھوڑی جی ٹھنڈ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے اس وقت ٹھیک ہے۔ ویکھو ایک آخیا میں صرف تینوں مننا ہے، تو دوجے آخیا ہے جبریل با میں تینوں بھی منیا ہے، تو جنہاں نو منوائے میں انہاں نو بھی منیا ہے۔ ہن سوچو کھا والا اس دنیا وچ ابلیس نال عقیدہ کیندا رلدا ہے تے جبرائیل نال کیندا رلدا ہے؟ کوئی سمجھ آندی پئی ہے گل دی کوئی نہ ہے؟ غصہ نہ کریا ہے تو ان گل پہ سمجھے نا، وہ کیندا رلدا ہے تے جبریل نال کیندا رلدا ہے۔ اس نے کہا میں صرف تینوں مننا ہے، میں نہیں جانتا دوجے کون نے، کوئی نبی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، میرے آگے صرف تو ہے۔ دوجے کہ یا اللہ میں نہیں غرض بدوجے کون نے، میں اس نال غرض ہے تینوں بھی منیا ہے تے جنوں آکھے میں انہوں بھی منیا ہے۔ آیا ہن اللہ کی آکھیا کو اللہ کی آکھے دوواں دے عقیدے سن کے نا، ان اللہ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، لعنتیا میرے گھروں باہر ہو جا، نکل، اللہ کہ لعنتیا میرے گھروں نکل جا، تو میرے پیاریاں دا منکر، چل نکلے تو۔ تے دوجن اللہ فرمایا سارے فرشتیاں دا استاد بھی تو ہے، سارے فرشتیاں دا سردار بھی تو ہے، سارے نبیاں کو وہی لے کے جان دی ڈیوٹی بھی تیری ہے، سدرا تے بھی تو رہنا ہے، تے مدینے دی مسیت ایک پورا بوا بھی تیرے نام دا اسی۔ بابے جبریل ہے یا نہیں؟ بابے جبریل وہ دے نام تے اللہ بنوا چھڑیا ہے بھئی عاشق مصطفیٰ کریم دے نور دا۔ گرامی قدر آباد گلاں دی سمجھ پی آؤندی ہے یا نہیں؟ ہن اس گل کو کی جملہ ملیا کہ مرینا اس ہے جس نام منیا، جس منیا اس مرینا، یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آؤ ہن ذرا اس گل نو کھولیے کہ اس کلیے دا اطلاق کتھے ہوندا ہے، ذرا ویکھنا۔ فدینا اس ہے، مرینا اس ہے جس نام منیا، جس منیا وہ تو نہیں پڑیندا۔ اچھا ہن آؤ دنیا جائزہ لگیے بھائی کون کون نہیں مندا تے کون مندا ہے، ٹھیک ہے؟ دو لفظاں وچ جملہ تے عقیدہ تواڈے کول پڑ جاسی۔ کسی آکھیا سی حضور نو حاضر و ناظر نہیں مندے، سنیاں آکھیا بس ہی نہیں مندے، جتھے سنی آکھن نہیں مندے ایک باری بول کے آکھیا ہے، میں بول کے دا جواب دے سکتا۔ حاضر و ناظر کسی آکھیا ایسی نہیں مندے، کسی آکھیا اسی نور نہیں مندے، کسی آکھیا اسی زندہ انہاں نو قبر وچ نہیں مندے، کسی آکھیا جی وہ حاضر و ناظر کوئی نہیں، کسی آکھیا انہاں کول علم غیب کوئی نہیں اسی نہیں مندے، کسی آکھیا جی اسی میلاد نو نہیں مندے۔ اچھا سنیا جی، کسی آکھیا اسی آل نو مننے ہاں اصحاب نو نہیں مندے، تے کسی آکھیا اسی صحابہ نو مننے ہاں ساتھوں علی علی ہوندی نہیں۔ یہ گل سمجھ چاہندی پئی؟ کسی آکھیا اسی مائی نو مننے ہاں دائی نو نہیں مندے، کسی آکھیا اسی دائی نو مننے ہاں تے مائی نو نہیں مندے۔ جنہ ساریاں تھاواں تے کسی جگہ تے سنیاں بھی آکھیا ویسی نہیں مندے جی، کوئی ایسی جگہ جتھے سنی بول کے آکھیا ہوئے وا اساں جی نہیں مندے۔
کوئی گڈی تے ڈگی، گڈی دی ڈگی تے اپنا عقیدہ لکھائی بیٹھا ہے کہ میں نوکر صاحب میں کیا عقیدہ تے چنگا جی تھان تے نہ لکھن والا جڑی تے لکھی بیٹھے ہو کسی آخیا میں نوکر غازی دا، یہ نہیں ڈگیاں تو عقیدہ پڑھ دے نوکر غازی دئی آ نوکر صحابہ دئی، میں گیا اسی نوکری کرنے انج گڈیاں تے لکھن دی لوڑ کوئی نہیں، اساں دل تے عقیدہ لکھیا ہوا ہے۔ ایڈا ہولی نعرہ نہ مارو، چپ کر کے بیٹھے رہو، میں تقریر کر دے سا تو جب بولنا ہے تو اونج بولو جی میں جس لیول دا مسئلہ پہ سنانا، تھوڑی مہربانی، ایڈا احسان نہ چاڑو تسی نعرہ مار کے، تسی چپ کر کے بیٹھے رہو، میں تو نہ کہا اچھی بولو۔ وہ جٹ آندے ہوندے نے بیڑے رون نالوں چپ چنگی ہوندی ہے۔ میرا سیاں دا بال پہ روندا تو تھپڑ ماریا، اس آخیا کہ روندا پی مڑو تو تھپڑ مارنا، اس آخیا اس تو ماریا پر رونا بھی ہے تو سر نہ رو، بسورا کیوں رونا ہے؟ بال میرا سیاں دے تے بسورا رونا ہے، سمجھ آئی نہیں کوئی؟ بھائی جی بولنا ہے تو ٹھیک بولو، جی میں سنی بول دے، نہیں تو چپ کیتے رہو، آئیں دا ڈھیلا جا میں نہیں چنگا لگتا تسی بولو، یہ احسان نہ کرو۔ سمجھ آئیے میں انج بولینا ہے تو ہولی نہ میں آپ بولنا ہوں تو نہ میں تمہیں بولن دے، یا چپ کیتے رہو میں تمہیں سنا دا رہا، کوئی ضروری ہے وہ تسی بولو، اسی جو آئے ہیں بولنا واسطے، تمہوں نے لنگر دیواں دے وہ کھا پیا ہے، اس لیے جی بولن لگے ہولی آخر نا بس سن بھی نہیں تو مڑ آخیا ہولی بول دے، اس لیے سارا تھے بھی سر تے چا لینے رہو مینوں بھی نہیں، اسی بھی آئے ہیں، پتہ لگا جس لیے تھان ہوئے اتنے تسی بول دیو، اتنے ہو جاندے ہو سی ذرا وڈیرے بندے آن، اسی بھی بولی اے نبی دے نام تو کیڑا وڈیرا ہے، اتنے نبی دے صحابہ بول دے رہے نبی دے نام تے نالے اللہ دا نام لینا ہے، کیڑا کسی ایم پی اے دا لیندے پے ہو، وہ وزیر دا کسی چودھری دا پہ لیندی ہو، میرا پہ لیندی ہو یا میرے ابے دا پہ لیندی ہو، اللہ دا نام ہے، سبحان اللہ، اللہ دا نام ہے نا۔ کل قیامت والے دن جانا ہے تے تواڈے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھیاں ہونیاں، بس ذکر اللہ دا کردے رہنا، کہ واپی آندے نے رسالت دے تذکرے بڑے کردے نے، انہاں کولوں ذکر اللہ دا تے ہوندا ہی نہیں، مکھاں بہ کے گندا تے رہو باباڑا اللہ دا نام لیندے نے یا رسول دا لیندے نے، سبحان اللہ کیندا ذکر ہے بولو۔ تے ساڈیاں محفلاں وچ اسی باڑا تانوں سبحان اللہ کھوینے آ یا تانوں باڑا رسول اللہ کھوینے آ، ایمانی قرآنی گل کرو، باڑا سیا نے اللہ دا ذکر کرو، ساڈی محفل کاؤنٹ کر لیا جے باڑا ذکر اللہ دا ہونا ہے، اس تو دوجے نمبر تے رسول اللہ دا ہونا ہے، سمجھ آئی جے کوئی؟ سبحان اللہ ذکر اللہ دا ہے تے اصل گل اے با رسول پاک دا ذکر ہوئے تے تاویں اسی ہی کر سکنے ہاں، تے جے اللہ پاک دا ذکر ہوئے تے تاویں اسی ہی کر سکنے ہاں، انہاں بیچاریاں کی کرنا ہے، نہ انہاں کھیر نصیب ہوندی، وہ بھی انہاں آرام کر لی اپنے اتے، ساڈے تے کوئی نہیں نا۔ اسی اس 10 نو حضور غوث پاک دا عرس کروا رہے ہیں سکھے کی مسجد، 91 سال عمر ہے حضور غوث پاک دی، تے 91 دے گا کھیر پکانی، 91 دے گا، پتہ ہے کیوں؟ ساڈے ایک فقیر گزرے نہیں امام محمد رضا، آپ فرما دین بجیڑے بزرگ دے ذکر تو باڑی کوڑ کر دے انہوں باڑا کیتا کرو، خیز میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، چونکہ کھیر تو بھی تکلیف محسوس ہوندی ہے بندیاں نے، لہذا اساں آکھیا اگے تھوڑی تھوڑی پکیندے ہوئی تاری پوریاں 91 پکاؤ، سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ جنہ کھیر کھانی ہوئے اس دے
آ جائے۔ حضور غوث پاک دا وڈا 11ویں شریف دا اور سونا ہے، جڈا وڈا پیر ہے اڈا ہی وڈا اسی عرس بھی کرنا ہے، او سکھ نہیں ہاں کھیر ہوے گی اتنے ختم بھی پڑھا دے تاکہ کوئی دوجا نہ کھاوے، کیونکہ جڑی شاید ختم پڑھی لیا انہیں تو ہوں پکی آرام ہے۔ میں کہا چلو جی بڑی گل ہے، یہ بھی 11ویں والے کا تل ہے، یقین کرو 11ویں والا آتا ہے میں جو بغداد بیٹھا میری کھیر پکا کے پیڑے چ رکھ کے صرف 10 چھڑیا غوث دیے جے نیڑے بھی آ جان تے موڑا کیا جڑا مسجد دا مال کھا جائے، درس دا مال کھا جائے، چندہ کھا جائے، جہاد دے نام تے ہر شے کھا جائے، مولوی 11ویں والے دی کھیر تے نیڑے ہاتھ بھی لا جائے تے میں عبد القادر جیلانی نہ آکھیا، میں آخیا بھائی 11ویں والے منے او جٹاں دے ہوندے ٹل رڑکاں بان چھڑدا ہے، تیرے ٹل تو صدقیاں بغداد وچ بیٹھا ہے تے تیری کھیر دے نیڑے منکر نہیں آوندا، اس آخیا ایو تے تانوں گل دسنی آئی باجے میرے کھیر دے نیڑے نہیں آوندا تے میرے مرید دے نیڑے کیویں آ سکدا ہے؟ اور یہ ایویں گل نے قصیدہ غوثیہ پڑھو نا کہ سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مریدی لا تخف باشر فإنی عزوم قاتل عند القتال، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، آپ فرماتے ہیں میرا مرید دنیا دے کسے کونے تے بھی ہوئے تے میں اپنے مرید دا اوکھے ویلے پردہ نہیں لان دے دا، عبد القادر او دے سر تے کھلوتا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی دے کوئی نہ ایویں تے نہیں پیران دی نوکری کرتے بندے، اور پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں نہ سر انسان جو غم ہے تو حرم میں کچھ ہے، یہ لوگ جو روتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کوئی کسی پہ نہیں مرتا نصیر، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ اے فقیران دے بوئے تے بندے ایویں نہیں بیٹھے رہندے، کچھ دین دے نہیں یارے۔ اقبال جیسا بندہ بھی ہے الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ گرامی قدر احباب سو اگر سنگیاں نے کھیر کھانی ہوئے تے صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، کھلی چھٹی ہے سارے سنگی آوے دے اپڑی پئی تو سارے نے کوشش کران دے اپڑان دی، ویسے تھوڑی نہیں اج تک ریکارڈ ہے کسی اتنی نہیں پکائی ہوئے، یہ ریکارڈ ہے بندے تے ایک دو دے گا تو بھی تکلیف محسوس کر دے، ایسا کٹھیاں 91 پکائیں اور اس تو پکائیں گے نا بہادر غوث پاک دی عمر پاک 91 سال آئی، لے 11ویں والے تیرے نا تے 91 پہ پکانے ہیں تیرے غلام۔ معزز سامعین کسی آکھیا اسی آل نو نہیں مندے، پتہ ہے نا جڑے آل نو نہیں مندے ان جو بھی آندے نا اسی آل نو مننے ہاں، ان مولا علی نہیں آتے، میں کہا چلو مولا علی نہ آکھو انج آل بھی منیندی نہ ہے۔ اور تو انہیں ایک بڑی بڑھ دی گل دسا، میرے پاک نبی نے فرمایا ہے کہ مومن دی تے منافق دی سیان کرنی ہوئے نا تے علی دا نام لو۔ بھئی سمجھ آئی جو کوئی مومن دی تے منافق دی سیان کرنی ہوئے حضور فرماندے لا یحب علیجن، جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے لا یحب علیجن الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور تو انہیں ایک بڑی باریک بات دسا، یہ ایڈا بڑا کلیہ ہے کہ 1,00,000 بندہ ہوئے تو بچو سیان کرنی ہوئے منافق دی، کیڑا ہے کہ علی دا نام لو وہ میں پتہ لگ جانا جن نے متھے تے وٹ پیا ہو سمجھو منافق ہے۔ ہون تو انہیں کو کلیہ دینا ہے کلیہ، بھئی سنگیو جس بندے امت نو یہ گل حضور کو سن کے دسیے او بندہ علی دا سجن ہے یا دشمن؟
با علی دا نام مومن تے منافق دی نشانی ہے. نبی کولوں گل جس بندے اے سن کے سن دسی ہے او بندہ مومن ہے یا منافق ہے؟ اگاں کلیا دے تاں ہی دسیا اس پہلا آپ اس تے عمل کیتا اس تے جی. اے بات دین وچ رکھنے والی ہے کہ اے گل امت نو دسی کیسے؟ حضور ڈائریکٹ نہیں دسی، حضور نے صرف ایک بندے نے دسی. اس ہستی نے یہ حدیث اگاں امت نو دس دی. توجہ ہے دے کہ اے ہن جڑی گل ہے نا اے سارے بندیاں واسطے ہے بھی نہ تے سارے نوں دی سمجھ بھی نہیں آنی بھئی گل کتھے تے جنہاں دی سمجھ وچ آئی ہے انہاں واسطے انتہائی قیمتی اور انمول ہیرا ہو سی کہ لا یحب. اور صحابہ فرماندے ہیں جدا اساں سن لئی آئی نا گل کہ کنا نعرف المنافقین ببغض علی. اگوں اساں مڑ سیان کرن دا کلیہ بنا رہا جتھے ڈھیر سارے ہونا نا وڈیاں وڈیاں داڑیاں والے اساں اوتھے علی دا نام لے کے چیک کر لیندے ہیں مومن بیٹھے یا منافق بیٹھے. اے صحابہ فرماندے ہن سوال یہ ہے بھئی گل کہ دسی امت او کیڑی ہستی ہے جس امت نو یہ گل دسی ہے بتن مومن تے منافق دی سیان دسی جاوے. گرامی قدر احباب جس ہستی نے امت نو ایک گل دسی ہے وہ ہستی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضور دیاں بیویاں دا علی نال شریکہ کوئی نہ، علی نال پیار ہا انہاں دا. سمجھ آئی جے کہ نہ؟ ان ام سلمہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علیا الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک سرکار دی پاک باز بیوی فرما دیا نے ایمان والیو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر مومن دی سیان کرنی ہوئی تے علی تے پیار تو کریا کرو، اگر بے ایمان تے منافق دی سیان کرنی ہوئے تے تاوی علی دے بغض تو سیان کر لیا کرو. جدے سینے چلی دا پیار موجود ہوئے بندہ مومن ہوندا ہے، جدے دل دے اندر علی دی محبت نہ ہوئے وہ بندہ منافق ہوندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہن نال اگاں دوجی حدیث بھی سن لو. حضور نے ایک گل نہیں کی تھی. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مومن دے دل دے اندر دو چیزاں کدی کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں. یا رسول اللہ او کیڑیاں کیڑیاں نے؟ فرمایا میرے صحابہ دا بغض تے علی دی محبت کدی بھی منافق دے دل وچ کٹھی نہیں ہوے گی. جتھے صحابہ دا بھی پیار ہوے گا تے علی دا بھی پیار ہوے گا او دل مومن دا دل ہوئے گا. ہن سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ ایک آگیا سی نوکر صحابہ دے مقاص ہی کوئی نہیں، دوجا آگیا سی نوکر غازی دے مقاص ونڈ کر کے کوئی نہیں، اسی دو آندے ہیں. تے پھڑینا او سے جس نہ منیا کوئی اس گل تو پھڑی گئے وہ نہ آل نو نہ منیا، کوئی اس گل تو پھڑی گئے جنہ صحابہ نہ منیا. سنیاں کو پھڑ سکتا ہے؟ سانو بندے آتے نے اج سویرے ہی میرے پہ ایک بندہ آندا تسی تقریر بڑی سخت کر دیو. میں کہ کیویں؟ اس کیا محرم سارا تسی شیاں چکی رکھیا ہن تسی بابیاں اگے لایا کرو کی ہو ملاد آ. میں کہ کچھ بھی نہیں کروں. ایسا کی کرنا کر دے تے ہی ذرا توجہ رکھے. آخر تسی بڑی سخت تقریر کر دیو. میں کہ نہیں میری تقریر کوئی ایک جملہ غلط کر دے کہ چیپ لینگویج یوز کیتی ہے تساں. میں قرآن تے حدیث بیان کرنا ہوں. میں کہ اللہ دے پاک نبی نو تساں امت نو دسی جاؤ جڑا علی نہ منیو منافق ہوندا ہے. اے میں آکھیا جی حدیث پڑھنا غلط ہے تے مڑ غلطی ایسا کردیا رہنی ہے کیونکہ حدیث پڑھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا جیڑی میرے کولوں سنو اگاں سنایا کرو.
جی یہ گلاں غلط نے تو مڑ نبی کیوں کیتیاں؟ تسی مہربانی چا کرو کہ جویں نبی منائدا ہے اونج مان لو. تہاڈا کیڑا علی پانی بند کیتا ہے؟ کیوں بھائی؟ سانو آندے نے نہ آخیا کرو. میں آخیا مجھے ایک گل دسو، سارے بابی کٹھے کرو، انہوں نے آخو یزید نو آخن کافر، یزید تے لعنت پین. آخے وہ تو نہیں پیندے، چپ کرا یہ چپ کراؤ. آخے جی وہ تو نہیں پیندے، وہ نہیں پیندے جی. میں کہ اچھا جیڑا یزید تے لعنت نہ پائے نا اندر اتنے مڑ ہولی ہولی پینی چاہیے. یہ گل سچی ہے یا نہیں؟ جہے بھی اپنے دل چ وہابیاں دی ہمدردی رکھتے ہیں وہ پہنا سارے تو جا کے انہوں نے پوچھو یار تسی یزید نو بھی منتے ہو؟ جے وہ نہ آخیا بہا تو مڑ اتنے ہولی جی آگ چڑیا مڑتے وہ سچے آئے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جی بابی آخر نہ باسی تو یزید تے لعنت بھیجنے ہو کافر ہے کمینہ ہے تو مڑ میرے کو لگے آیا مینو آخیا شاہ جی ہوتے وہ میں آتے تساں غلط ہو. ساری بابیاں نال لڑائی کوئی نہیں. ہوں جہاں آپ یزید کی پارٹی کرے اسی تو حسین دے نال کھڑے ہاں مڑ لڑائی تے آپے ہو گئے. فتاوا رشیدیہ اٹھاؤ رشید احمد گنگوئی دیوبندی دا اپنی کتاب فتاوا رشیدیہ کے اندر لکھتا ہے کہ اگر کوئی اپنے پتر کی سالگرہ کرے نا سال بعد تو ٹھیک ہے. اس جگہ تے کسی نے پوچھا تھا جی کوئی سال بعد نبی پاک دے میلاد تے چا کرے تھے تو وہ آندا ہے بڑی وڈی بدعت ہے. میں کہا واہ مولوی کسی اور دا پتر بھی ہوئے تو سال بعد وہ سالگرہ دی خوشی جائز ہے. جی نبی پاک دی واری آوے تو تمہیں فتوا یاد آ جاتا ہے. کڈے سیانے ہو اور سنگیو سمجھ آئی جی کوئی نہ. وابیاں نال ساڈا اختلاف کیے ساری دنیا دے وابڑے کٹھے کرو اہل حدیث یا دیوبندی مماتی کٹھے کرو تو انہوں تو پوچھو اے مماتیو تے اہل حدیث تو روپڑیو نبی پاک دی امی نو مومن آندے ہو یا کافر آندے ہو؟ جے مومن آکھن تے اسی جھوٹے تے او سچے تے جے نبی پاک دی امی جان نو مومن نہ آکھن تے مڑ سنی سچے نے اے جھوٹے نے. سمجھ آئی دے کوئی نہ گل دی. کوئی اپنی عقیدے سیکھیا بھی کرو تے یاد بھی رکھیا کرو تے کچھ کسے ویلے پیراں تے کھلو کے بھی گل کیتا کرو. جیڑا تمہیں کوئی گل سنائے اندر اگے نہ لگ لیا کرو نہ کہ گلو کھلو اے ایڈا کچا عقیدہ نہیں ہے ساری پکا عقیدہ رکھیا اور چنگے مسئلے یاد رکھیا کرو. ہی ہو جائے باڑے نام ہی ہوئے تے دو چار تے یاد رکھ لو. منن تے آؤ تے یزید نو بھی من لیندے ہو نہ منو تے نبی دی امی تے ابو نو مندے تسی شیعہ کی بنے پھردے ہو بابیاں ہو. تو آنے یہی سیان کوئی نہیں ہے جے تھی ہوئی مننا کنوں ہے تے انکار کیتا کر رہے. تبلیغ پیچھے ہوندی ہے پہنا بندے نہ آپ مسلمان ہونا چاہیے. میں نے گل دسو بحرام دے روپیے ہون راتی سڑک تے کھلو کے کسی غریب نو لوٹ لئیے تے دے آج تے چڑھ جائیے؟ نہیں دسو تے صحیح. بہت سڑک تے کھلو کے کسی غریب نو لوٹ لئیے وہ باویں کھاد لین پیا جاندا ہوے سویرے عمرہ 50,000 دا ٹکٹ لے کے آکھے میں عمرے تے چلنا تسبیح کھلون ہی نہ دئیے. تو تساں ویکھ کے آکھو بڑا بندہ چنگا جڑا 8ویں دے عمرے تے ٹریا ہوندا ہے. کچھ یہ بھی ویکھنا ہے کوئی نہ میں لعنتی روپیے کتوں لیندا ہے. تو جڑے ہی ہو جے ہوندے ہیں دوجے تسبیح بھی گھٹ پڑھتے ہیں کھلون ہی نہیں دیتے. تو یقین کرو انہاں دی تسبیح کھلوندی ہی نہیں. تو پتہ نہیں پڑھتے ایڈا طریقہ کی اردو گلاں کرتے رہتے اردو تو تسبیح فیشن بنی ہے. اب میں کہ دین فنگر کاؤنٹر دا نام نہیں ہے بھئی اللہ دا نام گن گن کے لیندے ہو. وہ کوئی گن گن کے دیندا ہے بہت نام گن گن کے لیندے ہو. انگنیاں دیندا ہے تے انگنیاں یاد کیتا کرو. یہ صرف بندیاں نے بھی کہنا آکیا ہے ہاں بھائی تیرا کی حال ہے
چنگا بھلا ہے بھائی ٹھیک ہے جی ٹھیک وہ دو تسبیح ہے پتہ نہیں ہے ان کیس دی تسبیح پیا کرتے ہیں گرامی قدر احباب حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا تے کھی لینا تسبیح پڑھ کے سمجھ آئی جی کوئی نہ حاجی صاحب کو تسبیح مٹھیاں کر کے ساڈی بھی سنو بندے دا حق بنتا ہے کہ دائیں جا کے حاجی صاحب تسبیح کا رکن نو دے کوئی ساڈی بھی کروا لو گل تے سنو کہ ایویں ڈرامہ ہے سارا تے حلال دیاں دی ایک پلیٹ بھی کسی غریب نو صدقے دی نیت چ دئیے نا ختم پڑھ کے تے اللہ پاک اوندا اجر اور مرن والے نوں دیندا ہے مسئلے ہے جڑے تو چنگے نہیں لگتے کوڑے لگتے ہیں پر اصل تو دینے نے مریض آکھے میں ٹھیکا نہ لاؤ میں پیڑ ہوتی ہے آخیے نہ لاؤ نہیں ہوتی جان بچانی بھی آخی رہتے ہیں رات ہی لے ڈاکٹر صاحب پر بندہ بچنا چاہیے تو جی کئی واہ لگتی ڈاکٹر کا آپریشن کر یہ گل ہے کہ نہ قوم نو جے ٹیکے دی لوڑ ہوئی تو ٹیکا گولی دی لوڑ ہوئی تو گولی جی تسا آپریشن منگیا تو سو بھی کرنا ہے پر گل تمہیں پوری دس سمجھ آئی دے دین فنگر کاؤنٹنگ کا نام نہیں مطلب ہر ویلے انج کرتا رہے بندہ تے تسبیح رکن نہ دے نہیں ہے سلطان باہو فرماندے نے تسبیح دے مڑکے نہ پھیر دل دا اکو مڑکا پھیر بے ایمانہ سیدھا ہو جائے گا سمجھ آئی دے نا سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے دل دا مڑکا پھیر حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے اپنے مرشد شاہ عنایت قادری کو پوچھیا سرکار اللہ کیویں ملدا ہے آپ پیاز پہ گڈ دیا ہے وسل گڈ دے پہ پنیری منتقل کری دی نا وسل دی ایک جگہ تو پٹ کے دوسری تھان تے لائی دی حضرت دی وقار حضرت بابا بلے شاہ اپنے مرشد کریم تو پوچھ رہے سرکار رب کیویں لبدا ہے تے شاہ عنایت بول کے فرماندے نے بلیا رب دا کی پاؤنا ایتھوں پٹنا تے ایتھے لاونا اس دل نو پھیر دنیا لو ہٹا کے رب دی طرف لے جا تے اللہ دا پیار تے عرفان مل جائے گا سلطان باہو فرماندے نے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تکی لینا تسبیح پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا وڑ کے جاگ بنا تو پھر جم دے نہیں پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے دنیا دے مال نو نرا کٹھیا نہ کیتا کرو اے دنیا تھوڑے جے چر رہن والی ہے اے دنیا ختم ہو جانا ہے تے نبی دا پیار ختم نہیں ہونا دو چیزاں کدی مردیاں نہیں ایک او جڑا بندیاں دے دلاں وچ رہندا ہوے سمجھ آئی جی کوئی
جیڑا دلاں وچ زندہ رہے گا وہ زندہ رہے گا، باقی زندہ کوئی نہ رہے گا۔ کل من علیہا فان، یا بندیاں دے دلاں وچ رہو تے زندہ رہو گے تے یا دل وچ نبی دا پیار رکھو گے تے پیار زندہ رہے گا۔ گرامی قدر احباب، اج کل سانو ایک بیماری بڑی لگی ہوئی ہے، کیا مولوی، کیا پیر، کیا فقیر، کیا چودھری، کیا وڈیرے، کیا نکے، سب مل کے آنے دنیا دا مال اکٹھا کر لو، دنیا نو اپنے گھر سمیٹ لو، ہر کوئی دنیا دے پیچھے پیا ہویا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید دے اندر ارشاد فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم وأولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون۔ گرامی قدر احباب، کسی شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے، جدو جی لگائیے نا دنیا نال تے موڑ دنیا تا ڈھینی کو نہیں ہوندی، رہندا سکون بھی نہیں، تے جدو دل لائیے نا سونے نبی نال پاویں ککھ پلے نہ ہوئے سکون ضرور رہندا ہے۔ گرامی قدر احباب، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے لایا اساں سارے جو لایا ہوا ہے دل، یہ گل ایک حقیقت ہے کہ اساں سارے لایا ہے، انج لایا دنیا نالے تے ان دے نال لان دا فائدہ کوئی نہیں ہے، بڑی بے وفا، بے وفا ہے دنیا، بندہ مر جائے تے ضرور چھڑ دیندی ہے، لیکن ایک ہستی وہ ہے جڑی مریاں بھی نہیں چھڑتی، اور وہ صرف محمد کریم دی ہستی ہے۔ تائی تے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے، کسے نال وفا نہ کیتی تے اس دنیا پہ اعتباری، ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے تے سب ٹر گئے وارو واری۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرما دے نے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میرا سونا نبی مینوں مکے شہر دی قسم ہے، اللہ فرماندا ہے سونیا مینوں مکے شہر دی سوں ہے۔ اللہ سونیا مکے دی قسم کیوں اٹھائی آ؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم تاں اٹھائیے سونیا مکے وچ تو وسنا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے قسم مکے دی نہیں اٹھائی، اللہ نے قسم مدینے دی اٹھائی، مکے دی نہیں اٹھائی، قسم مدینے دی اٹھائیے۔ میں آکھاں گا نہ اللہ نے قسم مکے دی اٹھائیے تے نہ مدینے دی اٹھائیے، اللہ جو آکھیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا جتھے تو وسنا ہے تو مکے وسیں تے رب نو مکے دی سوں ہے، جے تو مدینے جائیں تے رب نو مدینے دی سوں ہے۔ سمجھ آ گئی جے کہ نہ؟ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، مسئلہ سمجھ۔
اللہ فرماندے نے والدین وما ولد، سونیا مینوں تیرے ابے دی بھی قسم ہے، مینوں تیری امی دی بھی قسم ہے۔ جس شہر وچ نبی رہندا ہے وہ شہر پاک ہے، جس ماں دے رحم وچ میرا نبی رہا ہے وہ ماں کنی پاک ہوے گی۔ گرامی قدر احباب، حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری دے اندر حدیث لائے فضائل مدینہ دے باب دے اندر، امام بخاری جیسا محدث حدیث لایا کہ جتھے حضور نے قدم لائے نے وہ تھاں کیویں دی؟ پہلے دا نام سی یسرب، بیماریاں دا گھر۔ مدینے دا پہلا نام کی سی؟ بیماریاں دا گھر۔ جدو حضور آئے نے تے فرمایا ہونے دا نام طیبہ ہے، اللہ نے انہوں پاک کیتا ہے، ہن اے بیماریاں دیندا نہیں، بیماریاں دور کردا ہے۔ امام بخاری فرما دے جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعہ علی الاسلام، ایک پنڈ دے رہن والا آیا تو اس نے حضور نال آکھیا کہ جی میں تہاڈا مرید ہونا ہے، آقا میں تہاڈا مرید ہونا ہے۔ حضور فرمایا ہو جا۔ وہ جدو بیعت کر لی نا اس نے گھر گیا کہ میں تاپ چڑھ گیا، سویرے آیا اس آخیا جی میں کو نہیں ہونا۔ حضور فرمایا کی ہوئے؟ بخاری حدیث تھی۔ حضور فرمایا کی ہوئی؟ اس آخیا کل دا مرید ہویا تاپ ہی نہیں پہ لاندا۔ یہ مریداں دی آزمائشاں ہوندیاں۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی کول ایک بندہ گیا، اس آخیا جی میں مرید ہونا ہے، اس آخیا ہو جا۔ مرید ہو کے گھر آیا، مجھ مر گئی، جٹ بندہ چپ کر گیا۔ دوجا دن چڑھیا تو دوجی مر گئی، وہ 6 دن لگے 6 رڑ گئے۔ اس کو ستویں دن مڑ جمعہ آ گیا، مڑ لگا گیا، اس آخیا حضرت صاحب، انہوں نے آخیا جی میں جی تہاڈی بیعت تو بعد سمن معافی دیو۔ انہوں نے آخیا ہویا کی آ؟ اس آخیا مرید تا ہویا کو برکت ہو سی، 7 دن لگے تے 6 رڑ گئی نے، میں چھوڑا گا اور کوئی نہ واہ رہ گئی میری بات سے۔ پیر صاحب ہاتھ میں انہوں نے فرمایا کھولے، انہیں چادر لا کے انہیں آخیا کھول، کھولیاں لائے، انہیں آخیا ہن دس میں مرید رانے کہ جانے؟ اس آخیا سونیا مین پتا کوئی نہ، میرا واسطہ ایڈا دور تھی جڑ گیا ہے، مجھی تے شے ہی کوئی نہیں، میرا سارا گھر تے باہر بھی مر جائے تے سونیا میرا ہاتھ نہ چھڈیا ہے۔ سمجھ آئی تے کوئی نہ؟ یہ نسبت اور تعلق اتنی اچھی اور اعلیٰ چیز ہوتی ہے، جنہوں نے احساس نہیں یا جنہوں نے دولت نصیب نہیں ہوئی انہوں نے کی پتا ہوئے بے مرید ہونا کی ہوتا ہے۔ اے محبت صوفیاء دی اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور فرماتے ہیں ہم قوم لا یشقا جلیسہم، اے او قوم ہے جڑا انہاں کول بیٹھا بھی رہے بدبخت نہیں رہندا، اللہ انہوں بھی بختاں والا کر چھڑدا ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں حب درویشاں کلی دے جنت است، جدے دل وچ فقیر دی محبت ہوے اللہ انہوں جنت عطا فرما چھڑدا ہے۔ فقیراں دی محبت جنت دی کنجی ہے۔ حب درویشاں کلی دے جنت است، سزائے دشمن عیشا سزائے لعنت است، جیڑا انہاں دا دشمن ہوے او دے اوتے اللہ دی لعنت تے سزا جہنم ہے، جیڑا انہاں دا یار ہوے اللہ انہوں جنت عطا فرماندا ہے۔ اس آخیا جی میں کل دا تاپ نال پیا آیا، میتھوں میری مریدی والا باہر نہیں چیندا، اکیلی بیعتی یا رسول اللہ، آقا میری بیعت توڑ دیو، میں نہیں مرید ہونا۔ میرے نبی پاک سرکار مسکرائے کہ آپ نے فرمایا اسا تیری بیعت کوئی نہیں توڑ دو۔ وہ تو حضور ہستے پہ اس موڑا آخیا جی میں نہیں ہونا، حضور میں نہیں چھڈنا۔ اس ترائے واری آخیا میری بیعت توڑ دیو جی میں کوئی نہ تہاڈا مرید رہنا، تے حضور تراوے واری آخیا نہیں تینوں چھوڑنا۔ صحابہ کہتے ہیں سونے چھڈ دیو، سو جان دیو، سو تہاڈے مریداں دی کوئی کمی اینو جان دیو۔ حضور فرماتے ہیں نہ تہاڈوں پتہ ہے تے نہ اینوں پتہ ہے، بھائی انہوں بخار ہویا کیوں؟ یا رسول اللہ اس میں بخار کیوں ہویا ہے؟ میرے نبی پاک سرکار فرماتے ہیں المدینہ کالکیر تنفی خبثھا وتصنع طیبا، میرے نبی فرماتے ہیں میرے غلاموں مدینہ پٹھی دی طرح ہو گیا ہویا ہے، جویں پٹھی دے اندر لوہا ڈالیے تے او میل دور کر دیندا ہے، ایویں جڑا مدینے آ جائے مدینہ گناہاں نوں دور کر کے پاک تے صاف کر چھڑدا ہے۔
تاں ہی تو میں بندیاں نہ ہوئے مدینے جاؤ، اے مدینے جاؤ تو ستھریاں کرے، لوہے چ زنگ آ جائے تو بٹھی چ پا کے وچوں صاف کر دینا۔ جڑا مدینے ٹر جائے مدینہ ان پاک تے صاف کر چھڑدا ہے۔ حضرات دی وقار تاں ہی تے عاشقان مصطفیٰ مدینے علمو کر کے آندے نے دیس عربی دیے ٹھنڈیے وائے کدی شاد کلی دل میرا لے پیغام وصل دا آوی تے ہووے دور ہنیرا عرب شریف تو صدقے جا جتھے سونے تلیا لایا قدم قدمی تے سجدے دیوا جتھے بکریاں یار جرائیا وطور سین وهذا البلد گرامی قدر احباب، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو شہر مدینہ دے اندر قدم رکھی آئے تے اللہ نے مدینے نو پاک فرما چھڑیا ہے، مدینے والیاں نو بھی پاک فرما چھڑیا ہے۔ بڑا ناز ہے سانو، رب کعبہ دی قسم ہے کہ اسی حضور دے غلام میرے نبی پاک فرما دے انت حزبی من الامم وَأَنَا حِزْبُكُم مِّنَ الْأَنبِيَاءِ۔ توجہ ہے، حضور فرماندے رب نے امتاں وچوں تانوں میرے واسطے چنیا ہے تے نبیاں وچوں مینوں تواڈے واسطے چنیا ہے۔ اور ساڈا جوڑ تے ویکھو سرکار مدینہ دا رب کیڈا لایا۔ حضور فرماندے نبیاں وچوں اللہ نے مینوں تواڈے واسطے پسند کیتا ہے تے امتاں وچوں تانوں اللہ نے میرے واسطے پسند کیتا ہے۔ انہاں کچھ جیاں چنیا ہونا ہے اللہ نے، جڑے آندے نے نبی وڈے برا ورگا ہوندا ہے، جڑا نہ میلاد نہ کیتا کرو اصل بدعت تے فضول خرچی ہے، انہاں چنیا نا حضور واسطے اللہ نے انہاں نے چنیا جڑا سارا سال میلاد کردے تھکدے ہی نہیں، سن تے منجواں والے نہیں سا لین دیندے، 8ویں دن ٹھکے کھڑے ہوندے سن بھی مڑ ٹائم دیو، مگا جے 8 دن نہیں ہوئے تواڈے کول ہو گیا تے نہیں جی سن مڑ ٹائم دیو۔ سمجھ آئی نہیں کوئی؟ مرید نے ساڈے اور بڑا پیار کرتے ہیں، پر انہاں دے پیار دے حد ویکھو بدو اے ایسا آکھیے نہ باسا کہ نہیں اور دے تقریر نہیں کرتے تے تاں وی آندے انسان نہیں ٹھیکہ دے چھڈو۔ انہاں دا پیار ہے اللہ دے رسول واسطے، اللہ نے انہاں نوں چنیا جڑے یار دے نام تے ہر شے وارن واسطے تیار، سارے نبی شان والے اونچیاں شان والے، پر جڑا رنگ نبی دا ہے نا ساڈے دا او ساریاں تو اونچا تے اعلی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، میرے نبی دے صحابہ نے محفل لائی ہوئی ہے تے بیٹھے ہوئے نہیں۔ جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، جامع ترمذی حدیث سنیے حضور دے صحابہ محفل لائی تے بیٹھے تے صحابہ ذکر پہ کرتے ہیں، ایک صحابی بول کے آندے نے یار حضرت آدم دی بڑی شان ہے، اللہ انہوں نے چنیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم۔ دوجا آندا یار حضرت دوجا صحابی آندا یار حضرت ابراہیم دی بھی بڑی شان ہے، انہوں نے اللہ نے خلیل بنایا ہے۔ تیجا آندا یار بالکل صحیح ہے، حضرت موسیٰ نو اللہ نے کلیم بنایا ہے۔ تیجا صحابی بول کے آندا حضرت عیسیٰ نو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے۔ یہ آپس وچ گلاں پہ کرتے ہیں کہ نبیاں دی بڑی شان ہے۔ گرامی قدر احباب،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا زاد بھائی نے، آپ فرما دینے فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قد سمعت کلامکم وعجبکم، حضور فرما دینے میرے غلاموں میں تواڈیاں گلاں بھی سنیاں نے، جڑیاں تساں گلاں آپس وچ بیٹھ کے کردے پے میں سنیاں نے تے تہاڈا تعجب بھی ویکھیا ہے تساں بڑے عجب نال ذکر پہ کردے، قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں تہاڈیاں گلاں بھی سنیاں نے تے تہاڈا تعجب بھی سنیا ہے، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا فہو کذالک، بے شک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو چنیا اور بالکل ہی نہیں، وموسیٰ کلمہ و تکلیما، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو چنیا بالکل گل نہیں ہے، وعیسیٰ روحہ و کلمتہ فہو کذالک، عیسیٰ اللہ دا روح اور کلمہ نے بے شک گل ٹھیک رو ایویں نہیں، آدم مصطفیٰ فہو کذالک، آدم نو اللہ نے چنیا رو ایویں نہیں، الا وانا حبیب اللہ، کسے نو اللہ نے کلیم بنایا ہے، کسے نو اللہ نے نبی بنایا ہے، کسے نو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے، کسے نو اللہ نے چنیا ہے، او میرے امتیوں تے غلاموں تواڈے نبی نو اللہ نے اپنا یار بنایا ہے، آیا سمجھ آئی جے کوئی نہ، تواڈے نبی نو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، حضور فرما دینے آنا اول الشافعین و اول مشفعین، سب تو پہلے میں ہی آ کے تانوں بچاؤنا ہے، یا رسول اللہ قربان چاہیے تواڈی شان، حضور فرما دینے آنا اول حامل لواء الحمد یوم القیامہ، آنا اول حامل لواء الحمد یوم القیامہ، تختہ آدم فمن دونا، جتنا نبیوں دا تسی تذکرہ پہ کر رہے ہو کہ فلانے نبی دی اونچی شان ہے، فلانے نبی دی شان اونچی ہے، حضور فرما دینا قیامت والے دن جھنڈا میرے ہاتھ اندر ہوئے گا، سارے نبی آدم تو لے کے عیسیٰ تک میرے جھنڈے تھلے کھلوتے ہون گے، سمجھ آئی نہیں کوئی نہ، یہ تقریر میری نہیں ہے، حضور دی تقریر ہے، میں صرف تو لفظ سنا رہا، حضور فرماتے ہیں تحتہ آدم فمن دونا، آدم تے سارے نبی آدم تو عیسیٰ تک میرے جھنڈے دے ہیٹھ کھلوتے ہو رہے ہیں، گرامی قدر احباب میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا اول یحرک خالق الجنہ، سارے لوگ پل صراط تو پہلا لنگن گے تے سب تو آخر تے پل صراط تو حضور لنگنا ہے، یہ مسئلہ سمجھو کہ نہیں، سب تو آخر تے پل صراط تو کہیں لگنا ہے اللہ دے حبیب تے لگنا سب تو آخر تے نہیں، کیوں بھائی آخر تے کیوں لگنا ہے، توجہ ہے، حضور سب تو آخر تے کیوں لگنا ہے، پہنا حضور سانو اگاں کرنا ہے، آپ کھلوتے رہنا جلے اساں سارے لنگ جانا ہے تو مڑ حضور جانا ہے، نبی اگاں حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت زکریا، شعیب، حضرت یحییٰ، موسیٰ کلیم اللہ، سارے نبی اور انہاں دی امتاں اور اسی بھی سارے کٹھے ہون گے کتھے، جنت دے بوئے، جنت دے بوئے کے نبی بھی تے انہاں دی امتاں بھی تے اسی سارے اساں کھڑیا ہونا، سب تو آخر تے حضور نے تے اپنے فرمانا کیوں کھلوتے ہو، جنتی ہو چکی ہے مخلوق، یعنی پل صراط تو لگ گئی ہے، جنتی تو ہے نا، حضور فرمانا کیوں کھلوتے ہو، یا رسول اللہ جنت دا بوا بند ہے، بوئے دے اگے دنیا کھلوتی ہونا ساری، وہ اگاں نہ جاندے، سونے بوا دیتا پہ اندر لنگن کوئی نہیں دیندا، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا اول یحرک خلق الجنہ، حضور فرماتے ہیں سب تو پہلے جا کے جنت کے دروازے دی کنڈی میں کھٹکاؤنی ہے، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، جدو میں کنڈی کھٹکانی ہے تے اللہ نے میری واسطے بوا کھول دینا ہے، آئے آئے کون پہنا بھی نبی تے کھڑے آئے تے امتاں بھی کھڑیاں آئی، وابی جی تسی بڑا جنت کا روڑا پایا ہے، بوئے ہی کوئی نہیں کھلنا جنت ہی ساڈا نبی نہ آیا، ہن تے میں ادب نال نہ پیا لینا، وابی جی پیا نہ ہن تے نہ رنجو جی، وابی جی اخے جی
میں کہ جناب جنت دے بوئے کے اپڑ نہیں کوئی نہیں، اگر تو اپڑ نہیں کوئی نہیں تو جی اپڑے ہوئے بھی اتنے بھی انہیں اپڑنا جنہوں حضور اپڑایا، تو جو اتنے بھی تواڈے واسطے اللہ بوا کوئی نے کھولنا، اللہ رسول واسطے کھولنا، رسول تواڈے واسطے کھولنا۔ اے میں آکھیا ہوئے تو گولی مار دیو، تے جی اللہ دا نبی پہ آندا ہوئے فیفتح اللہ لی، اللہ جنت دا بوا صرف میرے واسطے کھولنا ہے۔ اے میں آکھیا حضور فرماندے ہیں میں سب تو پہلے کنڈی کھٹکانی ہے، کسی دی اتنی ضرورت بھی نہیں ہونی میں کنڈی نو یاد چلا ماں اگو فرشتے منہ تے دینے اے مولوی بنیا وطن سائڈ دے ہو جا، نبی آنا ہے تو تاں کھلنی۔ حضور فرماندے آنا اولو، میں سب تو پہلے جا کے جنت دی کنڈی کھڑکانی ہے۔ ونڈ آئی ہے کوئی نہ، کسی دی مجال ہے جڑا کنڈی نہ ہتھ لائے جنت دی، اور میں کہ تو جنت جنت کرتا کھلوندا نے تین تے کنڈی نہ کسی نہیں لین دینا، کنڈی نے بھی پہلی باری ہاتھ لینی تے میرے نبی لانی۔ حضور فرماتے ہیں میں سب تو پہلے جا کے کنڈی کھڑکاواں گا، فیفتح اللہ لی فیدخلنی، اللہ میرے واسطے جنت دا بوا کھولے گا تے مینوں جنت وچ داخل کرے گا۔ سونے محبوبہ تسا کلے ہی اندر جاؤ گے، فرمایا نہیں فیدخلنیہم معی فقراء المؤمنین، میں کلیا جنت وچ نہیں جانا، میرے نال میری امت دے سارے فقیر ہون گے۔ فیدخلنیہم مع فقراء معی فقراء المؤمنین، میرے نال میرے سارے فقیر ہون گے۔ اس حدیث کی شرح کردیا ہوا میرے پیرو مرشد مربی و محسن حضرت قبلہ و کعبہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ چشتیاں دے پیر فرماندے نے، جدو حضور فرماندے نا فقراء المؤمنین، میرے نال امت دے فقیر ہونے تو مراد ہے نہیں جڑے گلیاں وچ منگدے وردے ہوندے نے، او تو مراد ہے جڑے فقیر اللہ دے ہوندے جنہاں نوں اقبال آندا ہے دارا و سکندر سے مرد فقیر اولا، او جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، میرے نال میری امت دے فقیر ولی ہون گے۔ تے آپ فرماندے با فقیراں لنگنا ہے حضور نال، تے جلے انہاں لنگن لگنا ہے انہاں آکھنا یا رسول اللہ اسی تے جاندے پے ہاں تواڈے نال تے کچھ ساڈے نال بھی نہیں۔ توجہ ہے جے نا میرے پیر مرشد بابا فرید فرماندے انہاں فقیراں آکھنا ہے سونیا تساں پہ جاندے ہاں اساں پہ جاندے ہاں تواڈے نال تے کچھ ساڈے نال بھی گناہگار ہیں کملے رملے، تے میرے نبی فرمانے انہاں نے نہیں لے لو۔ میرے بابا فرید فرماندے فقیر اپنی چادر انج کرنی ہے، اوے چمبڑ جاؤ اے نال جتنے چمبڑ سکدے ہو، تے فقیر دی چادر دے ایک ایک داغے نال ایک ایک لاکھ مرید چمڑیا ہونا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک ایک چادر دے داغے نال ایک ایک لاکھ مرید ہوے گا، تے ایویں جویں سرکار دے نال فقیراں ہونا ہے ایویں فقیراں دے نال مریداں ہونا ہے۔ ونڈ آئی جے کہ نا ایویں تے نہیں اساں انہاں دی نوکری کردے پے، انہاں کول بھی کچھ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ ہونا ہے جدو فقیراں جنت پہ جانا ہونا ہے نا تو آخنا ہے سرکار ایک باری کھلوے آئے میری بھی گل سنیا ہے، انہوں نے فرمایا کی آ تو آخنا ہے سرکار میں ہاں انا الذی، سنیا میں وہ بندہ ذرا یاد کرو نا سقیتو کا شربتا، میں تو انہوں ایک باری پانی پایا، تو انہوں نے فرمایا پھر کی آ سنیا آج میں چھڑ کے نہ جائیں میں مڑ تو پانی نہ پکایا، تو فقیر آخنا یا اللہ اے ہن میرے کو بدلہ منگی بیٹھا ہے پانی پیوا کے، تے اللہ فرمانا جی نے تینوں پیوایا تے اج تو اینو جنت وچ لے جا۔ اے شان ہے فقیراں دی، تاں ہی تے سنی آندے نے یہ شان ہے